اپنے بندے سے اس قدر محبت فرماتے ہیں تو پھر اللہ کی بنائی ہوئی اس دنیا میں، اس کائنات میں انسان پر تکلیف کیوں آتی ہے؟ اگر اللہ اتنی محبت کرتے ہیں تو پھر تو انسان پر کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی رنج نہ آئے۔ تو میرے بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان پر جو تکلیف اور پریشانی آتی ہے اس کی 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ کتنی؟ انسان کو جو دکھ، بیماری، تکلیف، پریشانی جو بھی پہنچتی ہے اس کی 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ ان 3 وجوہات میں سے پہلی وجہ انسان کے اعمال۔ انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اللہ رب العزت اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا، بلکہ یہ اپنے آپ کو اپنے اعمال کی وجہ سے اس تکلیف کا مستحق بناتا ہے۔ اللہ تو بندے سے محبت کرتے ہیں، اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا، لیکن یہ جب اس کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ، جب وہ ہماری نافرمانی کرتے ہیں ہم ان سے انتقام لیتے ہیں۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، خشکی اور تری کے اندر جو فساد ظاہر ہوتا ہے وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں ماضی کی اقوام کے تذکرے ہم پڑھتے ہیں، قرآن کے اندر ہم ان واقعات کو پڑھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب عیاشی کے اندر غرق ہو گئی تو اللہ رب العزت نے ان پر سیلاب بھیجا، ایسا سیلاب بھیجا کہ وہ سیلاب کے اوپر تنکوں کی طرح تیر رہے تھے۔ جب اللہ کی نافرمانی ہوئی تو اللہ نے یوں عذاب دیا۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے جب نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے ان پر ایک چیخ بھیجی، اخذتہ الصیحہ، ان کو ایک چیخ نے پکڑا اور وہ ایک ایسی چیخ تھی کہ اس کی آواز سن کے ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ قوم فرعون نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے سمندر کی تہوں کے اندر غرق کر دیا۔ حضرت عاد علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، عاد نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے ہواؤں کو حکم دیا، ہواؤں نے ان لوگوں کو جو لمبے قدوں والے تناور تختوں کی طرح، لیکن جب رب کی نافرمانی کی تو اللہ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اٹھا کے پہاڑ پہ مارے اور ایسے پڑے ہوئے تھے، قرآن کہتا ہے جس طرح درختوں کے تنے پڑے ہوئے تھے، درختوں کی تنوں کی طرح کیوں پڑے ہوئے تھے۔ قارون نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے خزانوں سمیت اٹھا کے زمین کے اندر دسا دیا۔ نمرود نے اللہ کی نافرمانی کی، تکبر کیا تو اللہ نے خود اس کو اپنے جوتے سے مار کے ہلاک کر دیا۔ تو جب بھی اللہ کی طرف سے پکڑ آئے تو اللہ کی پکڑ، تکلیف اور پریشانی کا پہلا سبب کیا ہوتا ہے بھائی؟ بولو، بات ذہن میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اپنے اعمال، ان اعمال پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے تو انسان پر پریشانیاں آتی ہیں، مال کی تنگی ہو جاتی ہے، گھر کا سکون اٹھ جاتا ہے، رزق میں بے برکتی ہو جاتی ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو تکلیف میرے اوپر ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے، در حقیقت یہ اس کے اپنے اعمال کا کیا دھرا ہوتا ہے۔ جو کچھ کرتا ہے وہ لوٹ کے اس کی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی انسان کو تکلیف آئے تو سب سے پہلے اپنے گریبان میں جاننا چاہیے کہ یہ جو تکلیف مجھے پہنچی، یہ جو پریشانی مجھے پہنچی، میرا کون سا ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے میں اس میں مبتلا ہوں، تو وہ اللہ رب العزت سے معافی مانگی ہے کہ اللہ
ضابطے کے مطابق ہے. میں عرض کیا کرتا ہوں معافی مانگنا ضابطے کے مطابق ہے کہ اگر حقوق اللہ ہے، اگر گناہ حقوق اللہ کا ہے تو اللہ سے معافی مانگو. اگر حقوق العباد کا ہے تو جس بندے کا حق طلب کیا اسے اس کا حق واپس کرو. اور اگر گناہ کسی بندے کے ساتھ زیادتی کا ہے تو جا کر اس سے معافی مانگو. یہ ہے توبہ، یہ ہے اللہ سے معافی مانگنا. تو جب بھی انسان کو تکلیف پہنچے، جب بھی انسان کو کوئی مصیبت آ گھیرے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنے اعمال پر نظر کرنی ہے کہ مجھ سے کون سا ایسا بھی عمل سرزد ہو گیا، اب ہوا یا ماضی میں ہوا، اب ہوا یا ماضی میں ہوا. اپنی پچھلی زندگی کا انسان سوچتا ہے اور پھر انسان اس کی تلافی کرتا ہے. جب بندہ اس فکر میں لگتا ہے تو اللہ بھی اس سے اس تکلیف کو ہٹا دیتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، انسان پر تکلیف اور پریشانی آتی ہے میرے گناہ کے عذاب کے دور. نمبر 4، انسان پر تکلیف اور پریشانی آتی ہے، یہ تکلیف اور پریشانی اللہ کی طرف سے اس کے گناہوں کو مٹانے کے لیے ہوتی ہے. نمبر 1 بطور عذاب، نمبر 2 اس کے گناہوں کو مٹانے کے لیے. قرآن کہتے ہیں مَن یعمل سوءًا یجز بہ، جو برائی کرے گا تو اس کا بدلہ دیا جائے گا. یہ اللہ کی کمال رحمت ہے کہ اللہ اس انسان کو دنیا میں تکلیف دے کر آخرت کی تکلیف سے نجات دیتے ہیں. تو تکلیف کی دوسری قسم وہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے، اللہ انسان کو تکلیف دیتا ہے، اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. چنانچہ مشکات شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے 2 جیب ہونا، ایک یہ اور ایک یہ. وہ کوئی چیز تلاش کرتے ہوئے کیوں ہاتھ ڈالتا اور یہاں نہیں ملتی تو یہاں ہاتھ دیا جاتا ہے. یہ جو ذہنی تھوڑی سی کوفت ہوتی ہے نا انسان، یہ جو تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت اس چھوٹی سی ذہنی کوفت کی وجہ سے انسان کے نامہ اعمال میں سے ایک گناہ کو مٹا کر ایک نیکی لکھ دیتی ہے. انسان کی دوسری روایت میں آتا ہے انسان کے پاؤں کے اندر جو کانٹا چبھتا ہے نا، اس کانٹے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک انسان جو رات بھر بیماری میں مبتلا رہتا ہے، مثلاً بخار میں مبتلا رہتا ہے، اور وہ اس تکلیف میں رہتا ہے اور رات بھر صبر کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے اس صبر پر اس کے گناہوں کو یوں مٹا دیتے ہیں، یوں صاف کر دیتے ہیں کہ صبح کے وقت وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. تو بساؤ پر تکلیف اور پریشانی آتی ہے اس لیے انسان کے گناہوں کو مٹانے کے لیے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ان اللہ عز وجل احب عبدا ابتلاه، کہ اللہ رب العزت جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے امتحان میں ڈالتے ہیں. فإن رضی، اور اگر اس امتحان پر راضی ہو گیا، استطاعہ، تو اللہ اس کو چن لیتے ہیں. پہلے امتحان میں ڈالا، امتحان دیا، اور اگر کامیاب ہو گیا تو اللہ اسے اپنے لیے چن لیتے ہیں. قرآن کہتا ہے الف لام میم احسب الناس، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں ان یترکوا ان یقولوا آمنا، صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم نے کہا اللہ پر ایمان لایا، وہم لا یفتنون، اور ان کا امتحان نہیں کیا جائے گا، انہیں فتنے کے اندر نہیں ڈالا جائے گا، آزمائش کے اندر نہیں ڈالا جائے گا. ایسے نہیں ہوگا، اللہ آزمائش کے اندر ڈالے. یہ ہوئے 2 درجے. تیسرا درجہ وہ جو اللہ کے خاص بندوں کے لیے اللہ رب العزت کسی انسان کو بہت اعلیٰ مرتبہ دینا چاہتے ہیں، اس کے مرتبہ مقام کو بہت بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن اس انسان کا عمل اور کوشش اس لیول کی نہیں ہوتی، اس کی کوشش کم ہوتی ہے، اور اللہ اسے کو بڑا درجہ دینا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت اس پر تکلیف اور پریشانی لے آتے ہیں. اس بندے پر وہ تکلیف اور پریشانی آتی ہے، وہ اسے برداشت کرتا ہے، اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے، اس پر صبر کرتا ہے، تو اللہ اس کے صبر کی بنیاد پر اسے ایسا عظیم اجر عطا فرماتے ہیں کہ اس کے درجات کو اللہ وہاں تک پہنچاتے ہیں. جنت کے اعلیٰ درجے جس کا یہ بندہ مستحق نہیں ہوتا،
اللہ رب العزت اس صبر کی بنیاد پر قرآن کہتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ بدلہ دیتا ہے صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے۔ دنیا کے اندر ایک عبادت روزہ ہے، اس کا ایک اجر مقرر ہے، نماز ہے اس کا ایک اجر مقرر ہے، صدقات ہیں ان کے اجر مقرر ہے، عبادات کے اجر مقرر ہے، لیکن صبر ایک واحد ایسی صفت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اس کا اجر بغیر حساب کے، اس کی کوئی معیار مقرر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بغیر حساب کتاب کے عطا فرمائے، تو اس کے درجے کو اللہ اٹھا کر وہاں پہنچا۔ اب اگلی بات، اب ہمیں ان تینوں میں سے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے یا گناہوں کو دھونے کا ذریعہ ہے یا درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے؟ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہ بات سمجھنے میں بہت آسان ہے۔ اگر انسان پر تکلیف، پریشانی، دکھ آئے اور اس انسان کی رغبت اللہ کی طرف بڑھتی جائے تو سمجھ لو یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اگر اس کا جو تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے وہ بھی ٹوٹتا جائے، اللہ پر ناامیدی بڑھتی جائے، اللہ کی ذات سے انسان منحرف ہوتا جائے، وہ عبادت ذوق شوق جو پہلے میسر تھا وہ ٹوٹتا جائے، تو سمجھ لو یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، یہ عذاب کی نشانی ہے۔ اور اگر بندہ اللہ کی طرف سے تکلیف آئے، اس کا ذوق شوق بڑھتا جائے، تو سمجھ جاؤ یہ اللہ کی طرف سے گناہوں کی معافی کا یا درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس کی نشانیاں ہیں، اللہ اس کی یہ نشانیاں دکھاتا ہے۔ اور پھر دو درجے ہیں، ایک درجہ یہ ہے کہ بندے پر تکلیف آئے اور بندہ اس پر صبر کر لے، یہ بھی اللہ والوں کی نشانی ہے، یہ بھی بہت بڑا درجہ ہے۔ لیکن ایک درجہ وہ ہے کہ بندے پر تکلیف آئے اور بندہ تکلیف میں مبتلا ہو کر کہے اے اللہ اگر تو اس پر راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، اے اللہ تو اس پر راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ یہ صبر سے اوپر کا درجہ ہے، یہ عام آدمی کو نہیں ملتا، یہ کن کو ملتا ہے؟ خاص کو۔ یہ عام طبقے کو، یہ جتنا موضوع میں نے آج آپ کو سنایا یہ موضوع خالص ایمانیات کی بحث ہے، یہ اللہ پر یقین کی بحث ہے، اور یہ ایک مومن کا اللہ پر ایمان رکھنے والے کے عقیدے کی بحث ہے۔ اگر یہ بحث آپ کو سمجھ آ گئی تو اس کے بعد میں آپ کے سامنے ایک اگلی بات کرتا ہوں انشاءاللہ 5 منٹ۔ وہ اگلی بات یہ ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں نے اپنے صبر سے اور اپنی رضا سے یہ کر دکھایا، اپنی رضا سے، اپنے صبر سے لگ بھگ 30,000 جانوں کی قربانیوں کے بعد، عورتوں اور بچوں اور جوانوں اور بوڑھوں کی قربانیوں کے بعد، جان مال کی قربانی کے بعد، وہ آج بھی اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائیے کہ اے اللہ ہم راضی ہیں، اے اللہ ہم راضی ہیں۔ تو مسلمانوں جانو ہم جو ایک جسم ہے، ہمارے جسم کا سب سے قیمتی حصہ کون ہے؟ مسلمان، المسلموں کا جسد واحد، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ تو اگر یقین کا یہ اعلیٰ درجہ ان لوگوں کو میسر ہے تو بندہ جان لو ہمارے جسم کا سب سے قیمتی حصہ وہی ہے جو وہاں جل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، کٹ رہا ہے۔ اور یہ 2 دن پہلے ایران کے اندر ایک عظیم قربانی، عظیم لیڈر کی عظیم قربانی، دشمنوں اور منافقوں کی مشترکہ کارستانی ہے، دشمنوں اور منافقوں کی۔ یہ قربانی دینے والا بھی اللہ کی رضا پر راضی ہو کر گیا۔ اس کی بیٹی کا انٹرویو اٹھا کے دیکھو، وہ باویلے نہیں کر رہی، وہ رو نہیں رہی، وہ عربی زبان کے اندر وہی الفاظ کہہ رہی ہے جو نبی علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کی جدائی پر کہے تھے، ان العین تدمع والقلب یحزن وانا بفراقک لمحزونون۔ آنکھیں آنسو برسا رہی ہیں، بہا رہی ہیں، دل غمگین ہے، اور آپ کی جدائی ہمیں بڑی تکلیف دے رہی ہے، لیکن ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں، تو یہ وہ لوگ تھے۔ اور قرآن کہتا ہے قل ارأیتم
ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، ہم نے پڑھا رسول اللہ کہ کہہ دیجئے نبی اے کافروں بتلاؤ ان اہلکنی اللہ، اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے جائے یعنی شہادت دے دے مجھے اور ان لوگوں کو جو میرے ساتھ ہیں، ومن معی انہیں شہادت دے دے، او رحمنا یا اللہ ہمیں فتح دے دے، بہر دو صورت کامیابی ہماری ہے، بہر دو صورت کامیابی، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، کافروں پر اللہ کی پکڑ سے کون بچائے گا؟ یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ ہمارے نوجوان یہ بات جو جتنی میں نے آپ کو سنائی اس کا مقصود یہ تھا کہ امت مسلمہ کا جدید ذہن بھی یہ باتیں اٹھاتا ہے کہ جی حماس کمزور تھی، وہ لوگ تھوڑی طاقت میں تھے، انہیں کیا ضرورت تھی ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی، اگرچہ اس میں ان کی طرف سے تفصیلی جواب آئے ہیں، لیکن آج کا جواب یہ ہے کہ بھائی مسلمان کا معاملہ صرف عقل کا نہیں ہے۔ آج کے نوجوان کو یہ سمجھنا چاہیے مسلمان کا معاملہ صرف عقل کا نہیں ہے، مسلمان کا معاملہ عقل کے ساتھ ایمان کا بھی ہے۔ رہی طاقت تو اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، بدر میں کتنے تھے ہم؟ 313، وہ کتنے تھے؟ 1000۔ وہاں کے لشکر کا ساز و سامان کتنا تھا؟ ان کی پشت پہ دنیا کی اقوام کھڑی تھی، اور ہم کتنے تھے؟ آج فلسطین کے معاملے پر اعتراض کرنے والوں، کیا آپ نبی پر بھی اعتراض اٹھاؤ گے؟ احد اٹھا کے دیکھو، بلکہ 1400 سالہ مسلمان کی جہاد کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، اکا دکا واقعات کے علاوہ کبھی مسلمان عددی قوت میں نہیں ہوا، کبھی مسلمان اسلحے کے زور پہ جنگ نہیں لڑا، مسلمان جب بھی لڑا ہے ایمان کی طاقت سے لڑا ہے۔ ہمارے آج کے نوجوان کو یہ سمجھنا چاہیے، دور کی باتیں چھوڑ دو، یہ ہمارے قریب افغانستان کے اندر درویش لڑے ہیں، دنیا کے 58 ممالک سے لڑے ہیں، اور ایسے نہیں لڑے، رہتی دنیا یاد رکھے گی، رہتی دنیا یاد رکھے گی یہ درویش کس بات پہ لڑے تھے، ان کی عددی قوت کیا تھی، یہ تو میرے اور آپ کی آنکھوں دیکھا حال ہے۔ یہ 58 ممالک دم دبا کے کیوں بھاگے؟ کون سی طاقت تھی وہ کون سی طاقت تھی بھائی؟ ایمان کی طاقت تھی، ایمان کی طاقت تھی۔ آج فلسطین کا مسلمان بھی اگر سینہ صبر ہے اور دشمن کے خلاف کھڑا ہے تو اس کا کھڑا ہونا عددی قوت کے اعتبار سے نہیں ہے، حق کے لیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں کون سا لشکر لے کے گئے تھے؟ وہ بھی بچوں کو لے کے گئے تھے، لیکن دشمن کے مقابلے میں حق کے لیے ڈٹ گئے تھے۔ یہ ہے حسینی لشکر کی یاد۔ فلسطینی آج حسینی لشکر کی یاد تازہ کر رہے ہیں، اور ہم یہ سوچ میں پڑے نہیں پہنچیے نا، کوئی طاقت نہ سی، امریکہ آزاد ہے، اسرائیل آزاد ہے، فلانا آزاد، فلانا آزاد۔ ہم نے دیکھے ہیں امریکہ بھی، اسرائیل بھی اور فلاں بھی افغانستان کے ریگزاروں کے اندر مٹی اور دھول چاٹتے دنیا میں دیکھے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، اس سے پہلے بھی برطانیہ بہادر بھی دیکھا تھا۔ یہ دنیا کی طاقتیں اللہ کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم مسلمان کم از کم اگر آج ہم جغرافیائی حد بندیوں کے اندر بنے ہوئے کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ تو رکھیں، ان کے ساتھ کم از کم اتفاق کا جذبہ تو رکھیں۔ ہم تو دشمن کی کوئی بھول بلندر کو ہمیں پڑھا رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے۔ آج کا نوجوان زیادہ سمجھدار ہے یا نبی علیہ السلام کی جماعت زیادہ سمجھدار ہے؟ آج کے فلسفے زیادہ کارآمد ہیں کہ وہ حقیقت کارآمد کی؟ اس لیے ہمیں وہی لینی ہے۔ مسلمان کے لیے دو چیزیں ہیں ذہن میں رکھنا۔ نمبر 1، مسلمان صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا، مسلمان عدد کو نہیں دیکھتا، بلکہ مسلمان جب بھی میدان میں اترتا ہے ایمان کی طاقت کے ساتھ اترتا ہے۔ نمبر 2، مسلمان کے لیے فتح ہو تب بھی اس کی جیت ہے، اور اگر مسلمان کو شہادت ملے تب بھی اس کی۔ صحابہ کے واقعات ہم نہیں سنتے، ہر صحابی شہادت کے وقت کیا انداز تھے؟ فزت برب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ۔ جو صحابی بھی شہادت کے قریب ہوتا وہ کہتا اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ تو مسلمان کے لیے یہ بھی کامیابی، وہ بھی کامیابی، مسلمان کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اسماعیل ہنیہ پر، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے کہ قبلہ اول کے دفاع کے لیے اپنی جان کی قربانی بھی دی، اپنی اولاد کی قربانی بھی دی، اپنی ساری زندگی بھی لگائی، ساری زندگی بھی اس کام میں لگائی، اور آج اس کے جو بچے جو اس کی اولاد ہے وہ بھی اسی طرح ڈٹ کے کھڑی ہے، اسی طرح ڈٹ کے کھڑی۔ اللہ فلسطینیوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے کہ یہ جو بے غیرتی اور جو بے اہمیت ہم پر مسلط ہے، اور جو بے غیرت حکمران ہم پر مسلط ہیں، جن کی
وجہ سے آج ہم مسلمان یہ دن دیکھ رہے ہیں. اللہ یہ دفعہ